حسین، حسن اور حسین کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور امت کو کہا من حبنی و حب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. لوگوں جس نے ان دونوں سے محبت کی اور مجھ سے، ان دونوں سے اور ان کے ماں سے اور ان کے باپ سے، وہ جنت قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے روایت کیا، طبرانی معجم الکبیر میں بیان کرتے ہیں، عن النبی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قال انا و فاطمہ و حسن و حسین مجتمعون. قیامت کے دن میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اکٹھے بیٹھے ہوں گے. ومن احبنا یوم القیامہ، اور ہم اپنے سارے محبوں کو بھی ساتھ بٹھائیں گے. اچھا یا رسول اللہ، تو ساروں کو اکٹھا بٹھا دیں گے، اہل بیت اور اہل بیت کے محبین کو، تو وہاں یہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہوں گے؟ قیامت کا دن ہے، وہاں تو حساب و کتاب ہوگا. کئی میزان پر ہوں گے، کئی پل صراط پر ہوں گے، کئی حساب و کتاب دے رہے ہوں گے. یہ سارے اہل بیت محب آپ کے پاس جڑ کے بیٹھے ہوں گے مجلس میں، کیا کر رہے ہوں گے؟ سبحان. آقا نے فرمایا ناکل و نشرب، کھا پی رہے ہوں گے. سب کی جنت ہو، سب کی قیامت ہوگی، اہل بیت کی پکنک ہوگی. اس وقت تک بیٹھیں گے، ان کو سرو کیا جائے گا، کھانا پیا، جب تک لوگ اپنے حساب و کتاب سے فارغ نہ ہو جائیں. آپ نے اندازہ کیا؟ یہ قیامت، جنت سب ان کی ہے، جنت ان کی ہے. اور پھر اس کا دوسرا رخ اسی طرح، جیسے محبت کا اس طرح بغض کا. فرمایا من ابغضہما فقد ابغضنی. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ. یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود بھی روایت کرتے ہیں، یہ حدیث عبداللہ ابن عباس بھی روایت کرتے ہیں، من ابغضہما فقد ابغضنی. اور حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں ومن ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی ابغضہ اللہ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار. جو ان سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے گا، جو مجھ سے بغض رکھے گا اس سے اللہ بغض رکھے گا، اللہ اس سے مبغوض کر دے گا. غیر المغضوب علیہم، وہ اللہ کا مغضوب ہو جائے گا. تو گویا اہل بیت سے بغض رکھنے والے غیر المغضوب علیہم میں شامل ہیں. اور جس سے اللہ بغض رکھے گا سیدھا دوزخ میں جائے گا. یہ تو ہے وہ جنت اور آخرت کے مالک ہیں. اب امام حسین کو اذیت، اس کا عالم کیا ہے؟ حدیث میں ہے، یزید بن ابی زیاد روایت کرتے ہیں اور یحییٰ بن ابی کثیر روایت کرتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کی، اور ایک حدیث میں امام حسین کی، فسمع حسینا یبکی. فسمع حسینا یبکی. حضرت آقا علیہ السلام گزرے، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بیت عائشہ فمر علی فاطمہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے اور سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کے در اقدس آپ کے گھر کے سامنے سے گزرے. فسمع حسینا یبکی. اور جب گزرے تو کان لگا کہ سنا، اندر سے حسین کے رونے کی آواز آئی، حسین کے رونے کی آواز آئی. داخل ہو گئے اور فرمانے لگے فاطمہ علم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی. فاطمہ تو نہیں جانتی کہ حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، میں حسین کا رونا برداشت نہیں کر سکتا. جب حسین کا رونا آج برداشت نہیں کر سکتے تو کربلا میں حسین کی تکلیف آقا نے کب برداشت کی ہوگی اور کیسے برداشت کی ہوگی، کیسے برداشت کی ہوگی. یہی وجہ تھی
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے. سب شہادتیں اکبر اور اعظم ہیں. سیدنا فاروق اعظم بھی شہید ہوئے، اعظم ہیں. سیدنا مولا علی المرتضیٰ بھی شہید ہوئے، اکبر و اعظم. سب شہادتیں اکبر و اعظم ہیں. مگر کسی کی شہادت کے دن اس کے مشہد پہ حضور نہیں گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدنا عثمان غنی خود بیان کرتے ہیں جس دن شہید ہونا تھا ایک رات قبل آقا علیہ السلام خواب میں آئے اور فرمایا عثمان آج روزہ رکھ لینا، تمہاری افطاری ہمارے پاس ہے. وہ شہید ہوئے، افطار ہمارے پاس آ کے کر لینا. میری بات آپ نہیں سمجھے، افطار ہمارے پاس کرنا. جو شہید ہوا حضور کی بارگاہ میں پہنچا. اور دوسری طرف یہ عالم کہ کربلا کا دن ہے، ادھر شہادتیں ہو رہی ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس صبح سے آخری شہادت تک میدان کربلا میں خود موجود ہے. مشہد حسین پر اور کربلا میں خود موجود رہنا، یہ شرف آقا نے کسی اور کو نہیں دیا. جب ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کو مٹی دی تھی اور فرمایا تھا اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي ان ابني قد قتل، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا. اور میدان بھی بتا دیا تھا یقتل بارض یقال لها کربلا، جس میدان میں میرا حسین شہید ہوگا اس میدان کا نام کربلا ہے. اور یہ میدان کربلا میں شہید ہونا اس کو شہرت دے دی گئی تھی. سیدنا مولا علی المرتضیٰ سفر پہ جا رہے تھے اپنے زمانے میں، تو جب میدان کربلا سے گزرے آپ نے پوچھا لوگوں اس میدان کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا امام علی مقام امیر المؤمنین یہ میدان کربلا ہے. فرمایا رک جاؤ، ہاؤلا محراق دمائہم وموضع رحالہم فئۃ من آل محمد یقتلون بہذہ الارصہ تبکی علیہم السماء والارض. فرمایا یہاں میرے حسین کے لشکر کے کجاوے اتریں گے، یہاں ان کے خیمے جلائے جائیں گے، یہاں ان کا خون بہے گا اور آل محمد کا وہ پورا خانوادہ یہاں شہید کر دیا جائے گا اور ان کی شہادت پر زمین و آسمان خون کے آنسو روئیں گے. سیدنا مولا علی شیر خدا نے بیان کیا اپنی دور خلافت میں. آپ اندازہ کریں عصمت ابن بنانہ روایت کرتے ہیں، یہ عصمت ابن بنانہ اصحاب علی میں سے تھے، روایت کرتے. ہماری کتب حدیث میں طبرانی میں ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، بیہقی میں ہے، اور بعض حدیث صاحب مشکات نے روایت کی اور بعض صحاح ستہ میں جامع ترمذی شریف میں. اتنی شہرت تھی. آپ کے شہید ہونے کی خبر تاجدار کائنات نے دی، میدان شہادت کی خبر تاجدار کائنات نے دی، سنی شہادت کی خبر تاجدار کائنات نے دی. صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ بخاری شریف میں آپ روایت کرتے ہیں حفظت من رسول اللہ وعین فاما احدهما بسطته واما الاخر لو بسطته لقطع هذا البلعوم. یہ روایت ہے بخاری شریف کی. اب باب بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کی، عام حدیث نہیں ہے، حدیث صحیح. اب جو بات بتانے والی ہے
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسموں کی علم سیکھے، 2 قسموں کے علم سیکھے. فرمایا 1 اور 2 قسموں کی خبریں علم سیکھے. ایک قسم اس علم کی ہے بسستہ جو لوگوں میں مجمع عام میں ہر کس و ناقص کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں. وہ علم احکام شریعت کا ہے، احکام طریقت کا ہے. وہ علوم و معارف لوگوں تم کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں تمہارے سامنے. وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَسَسْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ. دوسرا علم میں نے حضور سے وہ سیکھا ہے، اس علم میں وہ خبریں، وہ اطلاعات اور وہ واقعات ہیں، اگر وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں تو میری گردن حلق سے کاٹ دی جائے، میری گردن کاٹ دی جائے. بخاری شریف کی یہ حدیث کتاب العلم میں. اب اس پر شرح کرتے ہوئے امام ابن حجر اسقلانی، یہ فتح الباری میرے ہاتھ میں ہے، شرح صحیح بخاری، حدیث بخاری کی ہے جو میں نے پڑھ دی. امام ابن حجر اسقلانی اس کی شرح میں بیان کرتے ہیں وہ علم جو سیدنا ابو ہریرہ نے تاجدار کائنات سے سیکھا، جسے عوام الناس کے سامنے بیان کرتے کتراتے، خواص کو بیان کرتے. فرمایا ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس علم میں سے یہ بھی تھا جس کو حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا تھا. یہ بھی تھا کہ جب 10 ہجری کا سن قریب آ گیا، سن 59 میں، کیا سن 59 میں 10 ہجری کا سن قریب آ گیا تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے تھے آقا دو جہاں کے عطا کردہ اس علم خاص میں سے ایک علم یہ بھی ہے کہ آپ پناہ مانگتے، کہتے اعوذ باللہ من راس الستین و امارت الصبیان. اور 60 ہجری قریب تھا، 59 سن میں وہ بیان کرتے تھے کہ آقا نے فرمایا کہ میں سن 60 ہجری سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور تخت سلطنت پر نوعمر چھوکروں اور لونڈوں کے حکمران بن کے بیٹھنے سے پناہ مانگتا ہوں. امام ابن حجر اسقلانی بیان کرتے ہیں فتح الباری میں، فرماتے ہیں کان یشیر الی خلافت یزید ابن معاویہ. وہ یزید بن معاویہ کی اس نام نہاد خلافت تو اس لیے کہتے کہ اس کو نام خلافت کے دے دیا گیا تھا، وہ خلافت نہیں تھی، وہ آمرانہ حکومت تھی، جابرانہ حکومت تھی. امام اسقلانی کہتے ہیں کہ وہ یزید کی حکومت کا نام لے کر اشارہ کرتے ہوئے، ابھی یزید تخت سلطنت پہ بیٹھا نہیں تھا، اس کی حکومت کے لیے بیعت لی جا رہی تھی، مختلف صوبوں کے گورنروں کی ڈیوٹی لگ گئی تھی کہ وہ یزید کے نام پر